میں پڑھنے میں اچھا ہوں، میں مسئلہ حل کرنے میں اچھا ہوں، میں کرکٹ میں اچھا ہوں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے آئی ایم گڈ ایٹ پلس تھنگ نیم، یعنی جس چیز میں ہم اچھے ہوں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں پڑھنے میں اچھا ہوں، آئی ایم گڈ ایٹ ریڈنگ، آئی ایم گڈ ایٹ ریڈنگ۔ میں مسئلہ حل کرنے میں اچھا ہوں، آئی ایم گڈ ایٹ سولونگ پرابلم، آئی ایم گڈ ایٹ سولونگ پرابلم۔ میں کرکٹ میں اچھا ہوں، میں کرکٹ میں اچھا ہوں، آئی ایم گڈ ایٹ کرکٹ، آئی ایم گڈ ایٹ کرکٹ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ میں دوست بنانے میں اچھا ہوں، میں دوست بنانے میں اچھا ہوں، آئی ایم گڈ ایٹ میکنگ فرینڈس، آئی ایم گڈ ایٹ میکنگ فرینڈس۔ آئی یہ سبجیکٹ ہے جو چینج ہو سکتا ہے، اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں کھانا بنانے میں اچھا ہوں، میں کھانا بنانے میں اچھا ہوں۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس فار واچنگ۔ پیسوں کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا ہے، اس کے بغیر میرا کام چل جائے گا، قلم کے بغیر تمہارا کام نہیں چل سکتا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ کے بغیر کام چلنا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گو وداؤٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس گو وداؤٹ پلس ادر ورڈس۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پیسوں کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا ہے، آئی کانٹ گو وداؤٹ منی، آئی کانٹ گو وداؤٹ منی۔ اس کے بغیر میرا کام چل جائے گا، آئی ول گو وداؤٹ ہم، آئی ول گو وداؤٹ ہم۔ قلم کے بغیر تمہارا کام نہیں چل سکتا ہے، یو کانٹ گو وداؤٹ پین، یو کانٹ گو وداؤٹ پین۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریئلی، یہ رشتہ خوب چلے گا، یہ مووی خوب چلے گی، ہماری دوستی خوب چلے گی۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سینٹینس پلس ول لاسٹ لانگ۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا، ول لاسٹ لانگ یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین خوب چلے گا یا خوب چلے گی۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ رشتہ خوب چلے گا، دس ریلیشن شپ ول لاسٹ لانگ، دس ریلیشن شپ ول لاسٹ لانگ۔ یہ مووی خوب چلے گی، دس مووی ول لاسٹ لانگ، دس مووی ول لاسٹ لانگ۔ ہماری دوستی خوب چلے گی، ہماری دوستی خوب چلے گی، اوور فرینڈ شپ ول لاسٹ لانگ، اوور فرینڈ شپ ول لاسٹ لانگ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ یہ موبائل خوب چلے گا، دس موبائل ول چلے گا، یہ مووی خوب چلے گی، ہماری دوستی خوب چلے گی۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سینٹینس پلس ول لاسٹ لانگ۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا، ول لاسٹ لانگ یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین خوب چلے گا یا خوب چلے گی۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ رشتہ خوب چلے گا، دس ریلیشن شپ ول لاسٹ لانگ، دس ریلیشن شپ ول لاسٹ لانگ۔ یہ مووی خوب چلے گی، دس مووی ول لاسٹ لانگ، دس مووی ول لاسٹ لانگ۔ ہماری دوستی خوب چلے گی، ہماری دوستی خوب چلے گی، اوور فرینڈ شپ ول لاسٹ لانگ، اوور
फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मोबाइल खूब चलेगा। दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये वीडियो खूब चलेगी, ये वीडियो खूब चलेगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। देखते ही देखते वो भाग गया। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। देखते ही देखते उसने काम कर दिया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते ही देखते। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन नो टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन नो टाइम। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन नो टाइम ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखते ही देखते। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखते ही देखते वो भाग गया। ही रन अवे इन नो टाइम। ही रन अवे इन नो टाइम। ही रन अवे ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन वो भाग गया। इन नो टाइम ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है, विच मीन देखते ही देखते। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। एवरीथिंग वॉज ruined in no time। Everything was ruined in no time। देखते ही देखते उसने काम कर दिया। He did work in no time। He did work in no time। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखते ही देखते वो सो गया। देखते ही देखते वो सो गया। ही स्लेप्ट इन नो टाइम। ही स्लेप्ट इन नो टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते ही देखते हम पहुंच गए। देखते ही देखते हम पहुंच गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये वही का वही रहेगा, विच मीन वो दिन दूर नहीं जब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये हमारा स्ट्रक्चर है, विच मीन वो दिन दूर नहीं। आई विल अर्न मनी ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल रिपेंट। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल रिपेंट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिन दूर नहीं जब वो अंग्रेजी बोलेगा। वो दिन दूर नहीं जब वो अंग्रेजी बोलेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ही विल स्पीक इंग्लिश। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ही विल स्पीक इंग्लिश। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ रहेगा। वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ रहेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गई। मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है। मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं।
ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں میرے منع کرنے کے باوجود. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈسپائٹ مائی ریفیوزل. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین میرے منع کرنے کے باوجود. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میرے منع کرنے کے باوجود تم وہاں کیوں گئے؟ ڈسپائٹ مائی ریفیوزل وائی ڈیڈ یو گو دیا. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل وائی ڈیڈ یو گو دیا. میرے منع کرنے کے باوجود وہ کھانا کیوں پکا رہی ہے؟ ڈسپائٹ مائی ریفیوزل وائی از شی کوکنگ فوڈ. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل وائی از شی کوکنگ فوڈ. میرے منع کرنے کے باوجود تم روز کھیلتے ہو. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل یو پلے ڈیلی. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل یو پلے ڈیلی. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میرے منع کرنے کے باوجود وہ روز ٹی وی دیکھتا ہے. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل ہی واچز ٹی وی ڈیلی. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل ہی واچز ٹی وی ڈیلی. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میرے منع کرنے کے باوجود تم یہاں کیوں آئے؟ میرے منع کرنے کے باوجود تم یہاں کیوں آئے؟ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مانی. لوگوں کے مطابق وہ پاگل ہے. لوگوں کے مطابق وہ ایک امیر آدمی ہے. لوگوں کے مطابق وہ اچھا کر رہا ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کے مطابق. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بائی آل اکاؤنٹس. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. بائی آل اکاؤنٹس اور اگر لکھنا ہو تو پھر کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. بائی آل اکاؤنٹس یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین لوگوں کے مطابق. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. لوگوں کے مطابق وہ پاگل ہے. بائی آل اکاؤنٹس ہی از میڈ. بائی آل اکاؤنٹس ہی از میڈ. لوگوں کے مطابق وہ ایک امیر آدمی ہے. بائی آل اکاؤنٹس ہی از اے رچ پرسن. بائی آل اکاؤنٹس ہی از اے رچ پرسن. لوگوں کے مطابق وہ اچھا کر رہا ہے. بائی آل اکاؤنٹس ہی از ڈوئنگ ویل. بائی آل اکاؤنٹس ہی از ڈوئنگ ویل. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. لوگوں کے مطابق وہ ہوشیار ہے. لوگوں کے مطابق وہ ہوشیار ہے. بائی آل اکاؤنٹس ہی از اے اسمارٹ. بائی آل اکاؤنٹس ہی از اے اسمارٹ. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. لوگوں کے مطابق وہ ایک اچھا لیڈر ہے. لوگوں کے مطابق وہ ایک اچھا لیڈر ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس.